الفاتحہ الی حضرت النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث آلہ ومظہر کمالہ مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الامم مبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، اور حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سنواری ساری، حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سنواری ساری۔ اور یا رسول اللہ، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری، حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری۔ یا رسول اللہ، تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی، تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری، ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری۔ اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت محمد کو پیاری ساری، اپنی امت محمد کو پیاری ساری۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ برادران ملت و حاضرین جلسہ و معزز علماء، خطبہ، عمائدین و معززین شہر، جلسے تو بہت ہوئے، بہت آیا میں، لیکن آخری وقت باگا ریڈی کو ہرانے آیا تھا۔ گھنٹے بھر کی تقریر میں 15,000 ووٹ کٹ گئے اسے، لیکن وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، نہ وہ ہمارا مقصد ہے۔ صرف آنا اس لیے تھا کہ مسلمانوں کا وزن بتانا تھا۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کا کھلواڑ کرتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ایک بار مسلمان کیا ہیں ان کو بتا دیں کہ ہم چاہیں تو کرسی ہے، نہیں چاہیں تو گھر میں رستہ ہے۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں نے اپنے پاور کو بتایا ہے، جب چاہا تو اقتدار پہ بٹھا دیے، نہیں چاہا تو گھر میں بٹھا دیے۔
اسی تھوڑا سا پاور ہمارے ہاتھ میں ہے. ابھی مولانا سید محمد علی قادری ممشاد پاشا نے پاور بتایا ہے، نبیوں کا پاور. تو ظاہر ہے کہ میرے دوستو یہ نبی پاور والا ہے تو ہم پاور والے ہیں. جو کچھ پاور ہے، ہم گناہگار غلاموں کے پاس اتنا پاور ہے کہ کرسی پہ بٹھا سکتے ہیں، تو وہ تو ہمارے آقا ہیں جو سارے کائنات کے مالک و مختار ہیں. ان کے پاور کا کیا عالم ہوگا. لوگ غلاموں کے پاور کو نہیں سمجھے تو آقا کے پاور کو کیا سمجھیں گے. قابل مبارکباد ہیں اس بستی کے مسلمان جنہوں نے ذکر پاک مصطفیٰ کی مجلس منعقد کی ہے. تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے مجھے، لائٹ میرے منہ پہ ہے، سامنے کا مجمع نہیں دکھ رہا ہے. تو بہرحال آپ کو میں دکھ رہا ہوں یہی کافی ہے. اور میں جتنے آدمی ہیں دیکھوں گا، نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھوں گا چلو فرشتے تو موجود ہیں یہاں پر. جہاں ذکر رسول کی مجلس ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے آتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی کا ذکر ہے. جسے اللہ چاہتا ہے وہ نبی کے ذکر میں پہنچا دیتا ہے، نہیں چاہتا ہے تو پڑوس میں رہ کے نہیں آتے. اب اس بستی میں کتنے ہوں گے؟ یہ تو بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نہیں نکلے. سمجھے ہم نہیں جاتے، رسول بلاتے نہیں تو جائیں گے کہاں. تم اپنے گھروں میں بیٹھو اور یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ ہم نہیں آئے. تو کون ہوتا نہیں آنے والا؟ انہیں چاہتا تو بستر سے اٹھا کے بھجا دیتا. جب اللہ چاہتا ہے تو سلمان فارسی کو فارس سے بلا لیا، صہیب رومی کو روم سے بلا لیا، بلال حبشی کو افریقہ سے بلا لیا. جب چاہا تو ان کو باہر سے بلا لیا اور نہیں چاہا تو پڑوس میں ابو جہل رہ کے نہیں آیا. تو یہ تو نبی کا دربار ہے. یہاں کوئی آتا نہیں ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بھجا دیتا ہے. اور میں تو یہ بستی کو دیکھ کے بہت خوش ہوا. کیا آبادی ہے بھائی، بربادی ہے یہ، آبادی ہے. یہ آباد ہے. ارے بھائی اتنی محنت انہوں نے، حمید رحمانی نے کی، قادری نے، کہے کے لیے ان کے باپ کا ذکر ہو رہا کہ گھر کی دعوت میں بلائے. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی خاطر بلائے ہیں. اور اس بستی کے مسلمانوں کو اتنے اپنے آرام کا خیال ہے کہ اپنے آرام کو چھوڑ کر نبی کی خاطر گھر سے نہیں نکلے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ قبر میں آرام مل جائے گا؟ ارے وہ نبی جو اپنے آرام کو چھوڑ کر رات رات بھر امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے، رات رات بھر میرے آقا امت کے لیے رو کر گزارے، اس امت کا یہ عالم ہے کہ ایک رات نبی کے لیے نہیں دے سکتے. کہتے ہیں کہ مسلمان مار کھا رہے ہیں. مسلمان کہاں مار رہے بھائی؟ بنام مسلمان مار کھا رہے ہیں. دنیا کی کسی طاقت میں دم نہیں ہے کہ مسلمان کو مار سکے. آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں جوتے کھا رہے ہیں. جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہزاروں کی تعداد میں ہیں جوتے کھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ذکر رسول. اور ایک بات بتا دوں کہ نبی کا جہاں تک انہیں بہت ہل رہا ہے، انہیں اتنا تو مجمع نہیں ہل رہا جتنا انہیں ہل رہا. اچھا ادھر ہٹو، ادھر ہٹو. درود شریف پڑھ لیجیے گا.
میرا خیال تو سب کو یاد ہے درود شریف. آج کل اس پہ بھی بہت جھگڑا ہو رہا, درود شریف پہ بھی بہت جھگڑا ہو رہا. ایک گروپ بولتا سلام پڑھیں گے, دوسرا گروپ بولتا نہیں پڑھیں گے. اور افسوس کی بات ہے جنا گانا منا پہ کبھی جھگڑا نہیں ہو رہا. مدرسے میں بچے جنا گانا منا پڑھ رہے ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. مسجد میں سلام ہوا تو جھگڑا ہو رہا. یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہو گئی. جس پہ کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا تھا اس پہ لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا. آج کے زمانے میں بڑی گڑبڑ ہے بھائی. یہ سفید داڑھی والوں سے پوچھو جو بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی تمہارے زمانے میں کبھی فاتحہ درود پہ جھگڑے ہوئے تھے؟ بولو بھائی. جوان کئی کو بول رہا, بوڑھی داڑھی ہو. سفید داڑھی والوں تمہارے داداؤں سے, تمہارے بزرگوں سے, نانا سے پوچھو کہ بھئی فاتحہ درود پر سلام پہ کبھی جھگڑا ہوا تھا؟ اور اللہ کی قسم فاتحہ دینے والے اگر جھگڑا کرتے تو اسلام ہی نہیں پھیلتا. یہ اسلام کوئی جماعت والوں نے نہیں پھیلایا, یہ فاتحہ درود کرنے والوں نے پھیلایا. اگر ہم جھگڑا کرتے ہوتے تو پھر انہوں ناریل پھوڑتے. یہ جماعت والے جو جھگڑا کر رہے ہیں, جھگڑا کہاں کرتے؟ تم تو تروپتی میں رہتے. یہ تو صدقہ ہے ان اولیاء اللہ کا جنہوں نے تم کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے. میرے دوستو, میں تو بوڑھا اور کچھ بنا کے آیا تھا, مگر مجمع کا حساب دیکھ کر میں اپنا رخ بدل لیا. پاشا ممشاد پاشا معافی چاہتا ہوں, میں مجھ سے کچھ اور خواہش کرے تھے یہ, مگر کیونکہ مجمع مجھے صاف نہیں دکھ رہا ہے اور میں ایک ایسی تقریر کرنے والا تھا ذرا تھوڑی دیر لگتی, 1 گھنٹہ مجھے پٹری پہ آنے کو لگتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میں تقریر کرتا تو گھنٹے بھر میں آپ لوگ اڑ جاتے. تو میں کچھ دین کی بنیادی باتیں بتاؤں گا. میرے دوستو, اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں. سرکار نے فرمایا پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے, اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 73. باب الفتن بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. کچھ لوگوں کو بخاری سے کم پہ راضی نہیں ہوتے وہ لوگ. کوئی حدیث پیش کرے تو بخاری کی ہے, ایسا معلوم ہوتا بخاری پڑھے ہوئے ہیں سو, یہ بخاری کی ہے. اچھا کوئی حدیث سناؤ تو بولتے نہیں ضعیف ہے, یہ ضعیف حدیث ہے. تو اللہ ضعیف حدیث ہے تو کیا حدیث نہیں ہوتی؟ ہنسو مت بچو. ضعیف اگر حدیث ہے تو حدیث نہیں ہوتی. بولے جی نہیں ضعیف بولے تو حدیث نہیں ہوتی. بولا باوا ضعیف ہیں, باپ نہیں ہوتے. باپ ضعیف ہوگا تو باپ کا انکار کر دیں گے. یہ کون سا مذاق ہے؟ تو کچھ لوگوں نے طبیعت بنا لی ہے, حدیث پیش کرو تو ضعیف. تو بخاری شریف کی حدیث پہ کم سے راضی نہیں ہوتے. تو بخاری شریف کی باب الفتن کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے بنی اسرائیل میں, یہودیوں میں. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. ایک. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا؟ تو فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں, توجہ, جس پر میں, میرے صحابہ, وہ فرقہ جنتی. میں, حضور نے فرمایا ما انا علیہ, جس پر میں کا مطلب سنت, میں کا مطلب بولیے سنت, صحابہ کا مطلب جماعت, صحابہ کا مطلب جماعت. تو ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ اہل سنت, اہل سنت والجماعت. ما انا علیہ اہل سنت, صحابہ جماعت. ہر جماعت کا نام اس کا ملا رکھتا ہے. جماعت قرآن میں کہیں ہے, حدیث میں کہیں ہے,
جماعت اسلامی جماعت کے ملا نے نام رکھا، تبلیغی جماعت جماعت کے ملا نے نام رکھا، ندوی جماعت جماعت کے ملا نے نام رکھا، اہل حدیث جماعت کے ملا نے نام رکھا، ہر جماعت کا جماعت کے ملا نے نام رکھا، اور ہماری جماعت کا رسول اللہ نے نام رکھا۔ اہل سنت والجماعت ما انا علی و اصحابی، صحابی کی جماعت اصحابی، جو جس راستے پہ میرے صحابہ، وہی جماعت حق ہے اور وہی جماعت جنتی ہے۔ میرے دوستو، ہر جماعت کی بنیاد ہے، ہر جماعت کا مقصد ہے، ایک جماعت کا ایم ہوتا، اس کے پراسپیکٹس ہوتے، اس کا دستور ہوتا۔ مسلمانوں کی جماعتوں میں سب سے پرانی جماعت ہے شیعہ جماعت۔ کون تھی؟ شیعہ، یہ بہت پرانی جماعت ہے۔ تقریباً جس زمانے سے سنت الجماعت ہے، تھوڑے زمانے کے بعد یہ لوگ پیدا ہوئے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت سمندر ہے۔ 1400 سال سے اسی جماعت میں سے سب جا رہی، اہل حدیث بھی ہم میں سے گئے، تبلیغی بھی ہم میں سے گئے، جماعت اسلامی بھی ہم میں سے گئے، سب ہمارے میں سے گئے۔ اب پلٹ کے دیکھے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ارے ہم تو سمندر ہیں، لوٹے نکال لینے سے سمندر کا مزاج نہیں بدلتا۔ 1400 سال سے جا رہی، جاؤ پھر جب تو اجمیر میں وہی مجمع، یہ خرچہ کر کے بلا رہے تو لوگ نہیں آ رہے، اور اجمیر میں خرچہ کر کے جا رہے، تو یہ حق ہے۔ اہل سنت والجماعت، تو ہر جماعت کے کچھ اصول ہیں۔ شیعہ مذہب میں اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کو گالی ہے۔ بے اختلاف کیا ہے، شیعوں سے ہمارا نماز کا توڑی ہے، روزے کا۔ اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ کے گستاخ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا، ارائیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، حدیث شریف ہے بخاری کی، جب دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی برا بولتا ہے تو کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تیرے شر پر۔ تو جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو شیعہ کے بعد اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کی توہین ہے۔ اور یہ جماعتیں جو آج کل پھر رہی ہیں، ان کے پاس سب کی توہین ہے، تعظیم کسی کی نہیں ہے۔ ہر جماعت میں دیکھو آپ، ان کے پاس توہین ہے۔ شیعوں کے پاس ایک کی توہین، ایک کی تعظیم، ایک کی توہین ایک کی تعظیم۔ وہابیوں کے پاس سب کی توہین، تعظیم کسی کی نہیں۔ اور سنت الجماعت وہ مذہب ہے جس کے پاس سب کی تعظیم ہے، توہین کسی کی نہیں۔ ہمارے پاس صرف ادب ہی ادب ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ادب پر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب۔ ہماری جماعت ادب ہے۔ ارے جب نبی کے نام لیواؤں کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، علماء کا احترام، اولیاء اللہ کا احترام، بھئی اولیاء اللہ سے تمہاری رشتہ داری ہے یا بزرگان دین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ صرف نبی کے نام لیوا ہیں۔ تو خدا کی قسم سنت الجماعت وہ مذہب ہے کہ نام لیواؤں کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں نبی کا کتنا احترام ہوگا۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ اہل سنت والجماعت ہے کیا۔ آپ یہ بھی دیکھیں، جتنی جماعتیں ہیں، نماز، شیعہ حضرات اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو سنی 8 وقت کی نہیں پڑھتے۔ نماز میں کسی کو اختلاف نہیں۔ رمضان کے روزے اگر ہم رمضان میں رکھتے ہیں تو شیعہ جو ہے رجب میں نہیں رکھتے۔ عبادتوں میں کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، حج میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، روزے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ نماز اتنی پڑھتے ہیں کہ محلے کی مسجد چھوڑ کے گلی گلی پڑھتے ہیں۔
نماز سے کسی کو اختلاف نہیں ہے تو پھر جھگڑا کا ہے؟ جب بھئی ہم میں اور کسی جماعت والے میں جب نماز کا جھگڑا نہیں ہے، روزے کا جھگڑا نہیں ہے، تو پھر جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ اب آپ دیکھیں گے ہر جماعت کے پاس عبادت کا تصور تو ہے، مگر میلاد النبی کا تصور نہیں ہے۔ میلاد النبی کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ میلاد النبی سوائے سنت الجماعت کے کوئی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ میلاد النبی سوائے اس جماعت کے کسی جماعت والے نہیں کرتے۔ شیعہ محرم کرتے ہیں مگر میلاد نہیں کرتے۔ اہل حدیث بڑے بڑے اجتماع کریں گے، جماعت اسلامی والے اجتماع کریں گے، عورتوں، اب تو شوق ہوا عورتوں کا کرے۔ حیدرآباد میں پکڑ پکڑ کے کہاں سے عورتوں کو لائے، اور خود بولتے عورتوں کا درگاہوں میں جانا حرام ہے۔ تمہارے باپ کی جاگیر ہے، بارکس میں جمع کر لیے۔ جب عورتوں کا درگاہوں پہ جانا منع ہے تو اوڑیسہ سے بارکس میں آنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور جو چاہے کرو بھائی، آپ کے ہاتھ میں فتویٰ ہے، جہاں چاہے بھیجاؤ۔ اور یہ اجتماع کے بعد جماعت والے مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت درگاہوں پہ معلوم ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ گلبرگہ میں کیا ہو رہا؟ کیا ہو رہا؟ اجمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا؟ ہم کو کیا معلوم کیا ہو رہا؟ گناہ ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ گناہ ہوتا ہے اجمیر میں۔ بلا ہوتا آپ لوگ بھی مانتے ہیں ہوتا؟ بلا ہوتا بھائی، ہم مانتے ہیں۔ آپ لوگ عورتوں کا گناہ مانتے ہیں گلبرگے میں؟ بلا ہے، ہمارا عقیدہ ہے جو جس ارادے سے جاتا اس کا ارادہ پورا ہوتا۔ اب تیری اماں بہن وہ ارادے سے گئے تو میں کیا کروں گا؟ بھئی ہم درگاہ کو گئے تو یہ سب نہیں دکھتا، نہ ہم کو گلبرگے میں دکھتا نہ اجمیر میں دکھتا، تم کو کیسے دکھتا؟ تو پتا چلا کہ تم بندہ نماز کی خاطر نہیں گئے، تم یہ تماشا دیکھنے گئے۔ کوئی جگہ اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ جگہ کا احترام ختم نہیں ہوتا، یہ دین کا اصول ہے۔ سینکڑوں سال تک کعبے میں بت بیٹھے رہے، اللہ کے نبی طواف کرتے رہے، صحابہ طواف کرتے رہے، بتوں کی وجہ سے کعبے کا تقدس ختم نہیں ہوا۔ جب وقت آیا تو بتوں کو نکال دیے۔ اب اگر کسی درگاہ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو عرس ختم نہیں کریں گے، وہ گندگی کو ختم کریں گے۔ ابھی تمہاری نظر ہے، تم جو ارادہ کر کے گئے، بھئی حج کو آدمی حج کرنے جا رہا، پاکٹ پلیئر بھی حج کا ویزا لگا کے جا رہا، حالت طواف میں پاکٹ مار دے رہے، اندر سے مار دیے۔ کہاں مارے؟ طواف میں۔ کہاں سے آئے؟ تو پولیس بول رہی یہ باہر سے آئے۔ تو باہر سے آئے تو کون سے ویزے پہ آئے؟ بھئی حج کے بھی بات نہیں کرتے، میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں پھر تاکہ تقریر کروں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں حضرت آتے ہی کیا شروع کر دیے؟ میں تھوڑا ٹیسٹ لے رہا ہوں آپ کا، بھئی کیا سننا چاہتے ہیں، کیا ہے؟ پھر انشاءاللہ ذکر پاک رسول کی مجلس ہوگی، اور جس انداز میں آپ سننے آئے وہ بات ہوگی۔ ایک تصور ہے میلاد النبی کا، اور یہ میلاد النبی کا جو معاملہ ہے یہ پروردگار عالم نے ہماری جماعت کو عطا فرمایا۔ اتنا انتظار رہتا ہے میلاد کا کہ سفر کا مہینہ جیسے جیسے ختم ہوتے جاتا مسلمانوں کی امنگ بڑھتے جاتی، یار اب کے بڑا جلسہ کریں گے۔ وہ گزشتہ 2 کنٹل بنائے تھے نا، اب کے زیادہ بنائیں گے، 5 کنٹل بنائیں گے۔ بس اب میلاد شریف آیا نہیں، فکر شروع، کھلائیں گے کھلائیں گے کھلائیں گے۔ انہیں سوچ سوچ کے خوش ہو رہا، انہیں دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہا۔ کتنا بھی روکو ان کو، سرکار کے نام پہ کھلانے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات نبی کا صدقہ کھا رہی ہے۔ ہم اپنا کچھ نہیں کر رہے ہیں، جو نبی کا ہے نبی پہ لٹا رہے ہیں۔ اب میلاد النبی کا انتظار سنت الجماعت کو ہے، تو یہ تصور سنت الجماعت کے پاس میلاد النبی کا کیوں ہے؟ تو میں تم کو حضور کی پیدائش کے بارے میں تھوڑا سا ذکر میلاد کر دوں
کہ جیسے میرے آقا کی پیدائش ہے کائنات عالم میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا. یہ نوجوان بچوں کے دماغ میں حضور کی سیرت پاک کا پہلو، ذکر پاک اتنا ڈال دو. اگر کوئی جماعت والے کے پاس گیا، انہیں ایک کانفرنس ہوئی لندن میں، پورے مذہب کے لوگ جمع ہوئے، یہ بولے کہ اپنے اپنے مذہب کے پیشوا کے بارے میں آپ لوگ بولو. ارے صاحب، یہودی کھڑا ہو کے توریت بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا. توریت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، اور یہی قرآن نے بھی اس کی تصدیق کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس 10 معجزے دیے گئے تھے. موسیٰ کے بعد ایک لکڑی تھی، جب لکڑی مارتے پتھر پہ تو چشمے نکل جاتے. موسیٰ کی لکڑی کا یہ کمال تھا کہ اگر ڈالتے تو اژدہا بن جاتا. اس کو قرآن نے بھی بولا. او واہ 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 واہ، بہت بڑے پروفٹ تھے موسیٰ، واہ واہ، کلیپنگ. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کھڑے ہوئے، انہوں بولے ہم کیا بولیں، عیسیٰ کیا ہیں، یہ تو قرآن سے پوچھو. جیزس روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اور جیزس کا یہ عالم ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے تھے، اندھوں کو اچھا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو اچھا کر دیتے. واہ 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 واہ، کلیپنگ. سب کی باری آئی تو ہندوستان کے ہندو بھی گئے تھے، تو ان کے مذہب کے لوگ بھی گئے تھے بڑے بڑے. تو انہوں بولے ہمارے بڑے بھگوانوں کے بارے میں کیا بولیں. ان کے پاس ایک جانور تھا. شری لکشمن جی جب بے ہوش ہو کے گر گئے تو شری رام چندر جی نے کہا کہ ہنومان جیون بوٹی لے کے آؤ. بھگوان کے جانور تھے. وہ پہاڑ پہ گئے تو جیون بوٹی نہیں ملی تو پورا پہاڑ اٹھا کے لا لیا. اتنی شکتی تھی بھگوان کے بندر میں. واہ 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 واہ. سب کی باری آئی. اب ظہیر آباد کے تبلیغی جماعت والے بھی گئے تھے. اب ان کو کھڑا کرے پیغمبر کے بارے میں بولو تو انہوں بولے اتنے بڑے آدمی تو نہیں تھے ہمارے نبی. ہمارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی. اب ہمارے پیغمبر خود بولے فاطمہ عمل کرو، میں قیامت میں نہیں بچا سکتا. ہمارے نبی تو بھوکے رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، 3 دن بھوکے رہتے تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا. جس وقت پیغمبر کا انتقال ہوا ان کی ذرا جو ہے یہودی کے بعد رحم تھی. اور ہمارے پیغمبر تو بھوکے رہتے تھے، نواسوں کو نہیں کھلا سکتے تھے، بلکہ بیٹی کو بولے بیٹی عمل کر عمل، یہ نہ سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں قیامت میں کچھ نہیں بچا سکتا. ہمارے نبی کچھ نہیں کر سکتے. ارے سارے لوگ پریشان تھے. بندر کی تعریف ہو گئی، عیسیٰ کی تعریف ہو گئی، موسیٰ کی تعریف ہو گئی. یہ کہاں سے پہنچ گیا بھٹک کے. اور وہیں سے حمید قادری کھڑے تھے، کھڑے رہ کے بولے بیٹھ. ارے بیٹھ، تو کیا بولے گا نبی کے بارے میں؟ ہم سے سن نبی کے بارے میں، ہم سے سن نبی کے بارے میں. اب اس کانفرنس میں ایک مثالی بات بتا رہا ہوں. وہ کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ کس کے کمالات بیان کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ. ارے مردوں کو زندہ کرنا ایمان ہے ہمارا، قرآن پر ایمان ہے، لیکن مردوں کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے. جان تھی گئی پلٹ کے آئی، جان تھی گئی پلٹ کے آئی. یہ تو عیسیٰ کا کمال تھا. اور ہمارے نبی نے تو اس میں جان ڈال دی جس میں کبھی جان ہی نہیں تھی. یہ میرے نبی کے بارے میں پوچھتا ہے. مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ایک کھجور کے جھاڑ سے پیٹ لگا کے سرکار خطبہ دیتے تھے. ایک صحابیہ کو خیال آیا ممبر بنا کے دے دیں. لکڑی کا ممبر بنا کے دیے. سرکار ممبر پہ کھڑے رہ کے واز کر رہے ہیں. جمعے کا دن ہے. اچانک اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز آئی، جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے. اور صحابہ پریشان ہیں، یہ اونٹنی کا بچہ مسجد میں کہاں سے آ گیا؟ بچہ اونٹنی کا نہیں دکھتا مگر رونے کی آواز آ رہی. جب پورے صحابہ دیکھ چکے تو سرکار نے بھی محسوس کیا کہ سب کی نظر پڑ چکی. آقا و مولا نے جھاڑ کی طرف، کھجور کے، استون حنانہ اس کا نام تھا،
کھجور کے جھاڑ کو بلایا، ادھر آ ادھر آ، تو جھاڑ آگے جھکا، سامنے جھکا، پیچھے جھکا، آگے دائیں بائیں جھکا، اور زمین چیرتے ہوئے منبر کے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی منبر سے اترے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لپٹا لیتی ہے، آقا و مولا نے وہ جھاڑ کو لپٹا لیا، تو جیسے بچہ روتے روتے ماں کو لپٹ کے خاموش ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ جھاڑ سے رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیوں روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ، آپ کی نسبت سے محروم ہو گیا، آپ کی صحبت سے محروم ہو گیا، سرکار آپ نے اپنی پشت انور مجھ سے نہیں لگایا، اس لیے آپ کے فراق میں رو رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا میں تجھے ایسی جگہ لگا دوں جہاں تو ہمیشہ تازہ رہے، جہاں تیرے پھل ہمیشہ لوگ کھاتے رہیں؟ بولے یا رسول اللہ لگا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، جا میں نے تجھے جنت میں لگا دیا۔ توجہ، حمید میاں کا گھر ہے، بازو والوں کو شوق ہوا جھاڑ لگانے کا، 2 جھاڑ اپنے گھر میں لگا کے 1 جھاڑ ان کے بھی گھر میں لگا دیا۔ انہوں باہر سے آئے تو گڑا کھدا ہوا ہے، جھاڑ ہے۔ بازو والے سے پوچھے بھئی کیا قصہ ہے یہ کہے گا جھاڑ ہے؟ بولے نہیں میں لگا دیا جھاڑ۔ ارے کس کے گھر میں لگائے بھئی، کس کے گھر میں جھاڑ لگائے؟ ارے بھائی میری مرضی لگایا۔ ابے تیری مرضی تیرے گھر میں لگا، میرے گھر میں کیوں لگایا؟ میرے گھر میں اگر جھاڑ لگا رہا تو میرے سے اجازت تو لینا تھا، میرے سے پرمیشن تو لینا تھا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کچھ لگانا ہو تو اس سے اجازت لینا پڑتا ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل کو آنے دو، میں اجازت لوں گا اللہ سے اور جھاڑ لگا دوں گا۔ جھاڑ سے فرمایا کہ میں جا تجھے جنت میں لگا دیا تاکہ ہمیشہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں۔ تو آقا و مولا نے یہ بتا دیا کہ محمد عربی بیٹھے ہیں زمین پر لیکن حکومت ہے جنت پر، اختیار والے نبی ہیں، جنت پہ پاور ہے اور جنت کے مالک ہیں۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا، اور کیسے میرے آقا جنت؟ ایک صاحب بولے کہ رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا حضور میں کہاں جا رہا ہوں؟ تو حضور بولے میرے کو خود نہیں معلوم میں کہاں جاؤں گا، مجھے خود نہیں معلوم میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا۔ ایک بڑی دمدار سنا رہا میرے کو، امریکہ سے آیا، بولے رسول اللہ بولے میں خود جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا میرے کو خود نہیں معلوم۔ بتائیے اب رسول اللہ کو خود نہیں معلوم تھا؟ استغفر اللہ، ہمارے عقل کے اندھے رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں حدیث میں ہے۔ سب سے مقدس جماعت صحابہ کی کون ہے؟ صحابہ کی جماعتوں میں سب سے مقدس جماعت کون ہے؟ بولے خلفائے راشدین۔ کون ہے؟ خلفائے راشدین۔ اور خلفائے راشدین کے بعد جو سیکنڈ نمبر آتا ہے وہ ہے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو سرکار نے جنت عطا فرما دی۔ ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، عوف تم جنتی، سعد تم جنتی۔ سرکار نے کھڑے کھڑے 10 کو جنت عطا فرما دی۔ وہ میرا نبی جو کھڑے کھڑے 10 کو جنت دے دیا، اس کو خود نہیں معلوم میں جنت میں جا رہا ہوں۔ کوئی صحابی کھڑے رہ کے پوچھے یا رسول اللہ آپ کو خود نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں، ہم کو کہاں بھیجا رہے ہیں جنت میں؟ پاور ہے میرے نبی کا۔ تو اہل سنت والجماعت اس جماعت کو کہتے ہیں جو نبی کے پاور کو مانتے ہیں، نبی کے اختیار۔ تو اب میلاد النبی کا تصور اس جماعت کے علاوہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ تو میں اپنی بات آگے بڑھا دوں کہ حضور کا میلاد صرف یہ جماعت کرتی ہے۔ محسن انسانیت کے جلسے آج کل لوگ شروع کریں، سیرت النبی کے جلسے، مگر میلاد النبی کے نام پہ نہیں کرتے۔ میلاد النبی سوائے سنت الجماعت کے کیوں نہیں کرتے؟ تو میں اپنی بات کو سمیٹ کے آگے بڑھا دوں کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے، جب حضور کی ولادت ہوئی، تو سرکار پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھے، اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی حمد بیان کی،
اور اللہ کی حمد بیان کر کے کہا کہ یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اب یہاں کوئی جماعت اسلامی والا یہ بولے کہ بھائی کاظم پاشا تو بہت اونچی چھوڑ کے گئے، بہت اونچی چھوڑ دیے، کیا پیدا ہوتے رسول اللہ بات کرے، پیدا ہوتے رسول بات کرے؟ ارے کیسا کرتے بھائی، بچے پیدا ہو کے بچہ بات کرتا؟ یہ کہاں سے گڑھ لیتے سنی لوگ، سمجھ میں نہیں آتا۔ رسول اللہ سجدہ بھی کرے اور بات بھی کرے؟ بولا اگر تو مطلقاً انکار کر دے گا تو کافر ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بچہ اگر بات نہیں کرتا، یہ تیرا عقیدہ ہے تو کافر ہے۔ کیوں؟ ارے ایک آیت کا نہیں، پورے قرآن کی سورت کا انکار کر رہا ہے۔ سورہ مریم، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہو کے جھولے میں ہے، فلسطین کی عورتیں پہنچی اور بی بی مریم سے بولی کہ اے مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیری تو شادی نہیں ہے، بچہ کہاں سے؟ ارے تو نے تو ناک کٹا دیا، تو نے تو قوم کو شرمندہ کر دیا۔ اب یہ بی بی مریم سے فلسطین کی عورتیں بول رہی ہیں، تو بی بی مریم نے کہا قرآن ہے، یہ کوئی مولانا کا کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ تبلیغی نصاب یا مولانا مودودی کا لٹریچر نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے، صبح سورت اٹھا کے دیکھ لینا۔ بی بی مریم سے پوچھا کہ مریم یہ بچہ کس کا؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ میں خاموش ہونے کا روزہ رکھی ہوں، جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو، قرآن ہے یہ، جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو۔ تو یہ عورتیں حیرت سے پوچھ رہی، یہ پیدا ہوئے سے بچے سے پوچھیں گے، یہ کیا جواب دے گا؟ تو بولے یہ بھی اس سے ہی پوچھو، جواب دے گا نہیں دے گا، یہ بھی اسی سے پوچھو۔ اب قرآن اس واقعے کی واقعہ نگاری فرما رہا ہے کہ یہ پوری عورتیں جھولے کے پاس آئیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کے جھولے میں لٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ عورتیں آ کے پوچھی کہ اے بچے بتا تو کون ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسا کپڑا ہٹائے چہرے پہ سے، عورتوں کی طرف دیکھ کے جو بولے اس کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا۔ بولی عیسیٰ کی، فرمان اللہ کا۔ اب قرآن نے اس واقعے کو اللہ نے نقل کیا۔ عورتوں نے پوچھا بچے بتا، پیدا ہوا سو بچہ، ذہن میں رکھنا، پیدا ہوئے عیسیٰ روح اللہ جھولے میں ہے۔ عورتوں نے پوچھا اے بچے بتا تو کون ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قالا انی عبداللہ، عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ پیدا ہو کر عیسیٰ روح اللہ جھولے میں بات کرے، ان نادانوں سے پوچھو ارے جب عیسیٰ روح اللہ بات کر سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ بات کرے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہ نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اور مسلمانوں کا بھی ایک مزاج ہے، یہ ظہیر آباد کے رہنے والوں، پولیس ایکشن کے بعد یہ سفید داڑھی والوں سے پوچھو کہ کتنے مظالم کا شکار ہوئے۔ جب سلطنت آصفیہ کا زوال ہوا تو مسلمانوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ کن تکلیفوں سے مسلمان، ان کی معیشت تباہ کی گئی، ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، اور یہاں سے آگے عثمان آباد، لاتور، کھلاری، یہاں تو بولیاں لاشوں سے بھر دی گئیں۔ ایسی تکالیف سے مسلمان گزرے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ لاتور میں تو اتنے کاٹے گئے تھے، پولیس ایکشن کے بعد لاتور میں بڑی مشکل سے 15-20 گھر نہیں تھے مسلمانوں کے، پوری کی پوری آبادی کاٹ دی گئی۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، 55 سال کے بعد آج میجارٹی مسلمانوں کی ہے۔ لاتور میں ارے پورے ختم ہو گئے تو کہاں سے آئے؟ 15-20 گھر کی جگہ پورے شہر کے شہر میں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یہ فلسفے کو غور کیا تم نے؟ اس لیے کہ کاٹنے سے یہ قوم ختم نہیں ہوتی۔ بمبئی میں نے تقریر میں بولا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو فسادات بند کر دو، ان کی آبادی ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ تم کاٹتے جائیں گے، انہوں بڑھتے جائیں گے۔ بھئی ہمارے کو آدمی جو کاٹ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔
کسی کے باپ کا کچھ بگاڑے، کسی کی بہن بیٹی کو لے کے بھاگے، ایک آدھ بھاگا ہوں گا، سب تھوڑی بھاگے۔ ہم کس کا بھی کچھ نہیں بگاڑے، تو ہماری اس سے دشمنی کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان رسول پر ہے، اور معبودان باطل کی نفی کرتے ہیں، سب کا انکار، ایک کا اقرار کرتے ہیں۔ یہی تو جرم ہے مسلمانوں کا، ایک اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ نہیں اتوں کو مانو، کروڑوں کو مانو۔ ہم بولتے نہیں، یہ کروڑوں کے بنانے والے کو مانتے ہیں، ہم ایک کو مانتے ہیں۔ بس دشمنی یہیں سے چلی، تو یہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، اب کاٹنے لگے۔ مگر ہم کٹے کس وجہ سے؟ اللہ کے نام پر ہم کٹے، اللہ کے نام پر۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ کے نام پہ کٹتا ہے اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا۔ سور سال کو 36 بچے دیتا ہے، مگر 10,000 سور کہیں نہیں دیکھیں گے۔ اور بکری سال کو 1 بچہ دیتی ہے، کروڑوں کی تعداد میں کٹتی ہے، مگر بکری کی نسل ختم نہیں ہوتی، بکرے کی نسل ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بکرا اللہ کے نام پہ کٹتا ہے، تو جو اللہ کے نام پہ کٹتا ہے اللہ اسے ختم نہیں کرتا، اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے 55 سال سے کاٹ رہے ہیں۔ 55 سال پہلے 6 کروڑ تھے، اب 30 کروڑ ہیں۔ 55 سال پہلے 6 کروڑ، اب 30 کروڑ، اور 55 سال ہونے دو، ہم رہیں گے، تم کہاں رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کر اپنی امت کو یاد فرمایا، یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو 55 سال تک مسلمان ہر چیز بھول گیا، توجہ، فسادات بھول گئے، کاروبار تباہ ہوئے بھول گئے، ہر چیز مسلمان بھولا، مگر نبی کا میلاد نہیں بھولا۔ جوان بیٹا مر گیا بھول گیا، باپ کا سایہ اٹھ گیا بھول گیا، بیوی مر گئی بھول گیا، کاروبار تباہ ہو گئے بھول گیا، گھر کے سامنے گھر جلا دیا گیا بھول گیا۔ ہر چیز مسلمان کو بھولنے کی عادت پڑ گئی، مگر یہ مسلمان نہیں بھولا تو نبی کا میلاد نہیں بھولا، ساری بربادی بھول گیا، نبی کا میلاد نہیں بھولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میلاد میں رسول اللہ اپنی میلاد میں اپنی امت کو یاد فرمائے، توجہ، اپنے میلاد پر سجدے میں سر رکھ کر حضور نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ نبی اپنی میلاد پر اپنی امت کو یاد کرے تو امت نے بھی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ اپنی میلاد پر آپ اپنی امت کو نہیں بھولے تو قیامت تک آپ کی امت آپ کے میلاد کو نہیں بھولے گی۔ اب اگر کوئی جماعت والا بولا ہم لوگ میلاد نہیں کرتے، تو ہم نے کہا رسول تیرے کو یاد ہی کب کرے؟ میلاد تو وہ کرے گا جس کو نبی نے یاد کیا۔ یہ تو ہماری قسمت میں ہے کہ نبی نے ہم کو یاد کیا ہے۔ خدا کی قسم، کائنات عالم میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جیسے میرے آقا کی ولادت۔ ان بچوں کے ذہن میں نبی کا میلاد اور نبی کی سیرت اور نبی کی صورت ایسے ذہنوں میں ڈال دو، اور اس لیے ڈالتے ہیں میرے دوستو کہ صحیح صحبتوں میں بیٹھو تو نبی کی صحیح صورت سامنے آئے گی۔ اب غلط جماعت والوں کے پاس بیٹھیں گے، نبی یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، ایسے تھے ویسے تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، ہمارے جیسے بشر تھے، یہ بکواس کرا۔ فرشتے آ کے خبر میں پوچھے ان کے بارے میں کیا بولتا؟ ما تقول فی شان ھذا الرجل، یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا؟ تو جماعت کی صحبت میں بیٹھتا تھا، یہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہے۔ تو جو یہاں بولتا تھا خبر میں بھی وہی بولے گا۔ خدا کی قسم، میلاد کے جلسے میں آنے والے سے اگر فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو فرشتوں کو بولے کہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، ارے جب ان کا نام لے کے سلام پڑھتا تھا تو دیکھ کے سلام پڑھوں گا، یہ تو میرے آقا رسول اللہ ہے۔ جیسی صحبت میں بیٹھے گا ویسی بولی بولے گا۔ جو یہاں بولے گا خبر میں، اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھی صحبتوں میں ہو،
1400 سال 700 800 900 سال پہلے مولانا روم نے بولا کہ تا توانی دور شو از یار بد اور یار بد بدتر بود از مارے بد. جہاں تک ہو سکے بد عقیدہ کی صحبت سے بچو کہ بد عقیدہ زہریلے ناک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. سانپ کاٹتا ہے تو جان جاتی ہے، یہ کاٹتا ہے تو ایمان جاتا ہے. ایمان کی حفاظت کرو. اصل ہے ایمان. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت طیبہ کا عجیب معاملہ ہے. میرے دوستو، جیسے میں نے کہا کہ کائنات عالم میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جیسے ہمارے آقا پیدا ہوئے. اور بڑی بے چینی رہتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا. جننے کو ایک جاری، خاندان پورا دواخانے میں. شادی ہوئی، بہو کو پہلے بچہ ہو رہا، پہلا پورا گھر پہنچا تھا دواخانے کو. باوا بھی چلے، سسرے بھی چلے، دیور بھی چلے، نندوئی بھی چلے. گلی میں جگہ نہیں دیتی، دواخانہ چھوٹا، پورے کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہے بھائی، کسی کا انتقال ہو گیا کیا؟ نہیں، ہماری بھاوج کو بچہ ہو رہا. ہمارا بھاوج کو بچہ ہو رہا تو پورا خاندان کا ہی کچھ جمع ہے. پہلن ہے، پہلن ہے. اتنی خوشی، ارے رے صاحب بے چین ٹہل رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اور شوہر محترم پہلی دفعہ باپ بن رہے کھڑے ہوئے ہیں بے چین. اندر سے نرس آئی، پکار آئی، آ کے بولی بیبی کا ڈیڈی کون ہے؟ بیبی کا ڈیڈی؟ تو انہوں بولے جی میں ہوں. بولے مبارک، لڑکا ہوا، لڑکا ہوا. ارے جیسی انہیں بولی لڑکا ہوا، دادا تو اچھل گئے، میں دادا بن گیا. نانا بولے میں نانا بن گیا. اب لپٹ رہی، تماشے ہو رہی، مبارک مبارک. مگر یہ اس کو لپٹ لپٹ کے سب مبارک بات دے رہی، مگر انہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ادھر ہی نظر ہے وہ لیبر روم میں. 10 منٹ کے بعد اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی. جیسے ہی بچہ رویا، انہیں بابا کو لپٹ کے بولا واہ پوترا مبارک. ارے میں بھی کھڑا ہوا تھا وہاں. بولا بھائی جب سے تیرے کو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں تو سب کی مبارکباد نہیں لے رہا، اب اچانک لپٹ کے مبارک کہیں کو بولا؟ ارے نرس بول کے گئی تھی نا بچہ پیدا ہوا. تو بولا حضرت بول کے تو گئی تھی پیدا ہوا، مگر میرے دماغ میں نہیں آ رہا تھا زندہ پیدا ہوا مردہ پیدا ہوا. زندہ پیدا ہوا مردہ پیدا ہوا، اس لیے میں سکتے میں تھا. جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ پیدا ہونے والا زندہ ہے. اب ذہن بناؤ، کائنات عالم میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اپنی زندگی کا اعلان رو کے کرتے ہیں، لیکن اس کائنات میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا جو روتے ہوئے پیدا نہیں ہوا، روتے ہوئے کو ہنساتا ہوا پیدا ہوا. ہمارے نبی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، سجدے میں سر ہے، اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے. یہ نبی کی ولادت ہے. اور ایک تماشا میں نے دواخانے میں اور دیکھا، بچے کو جب نہلا کے لاتے، ارے میرے کو دو، میرے کو دو، میں پیار کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، میرا پوترا، میرا نواسا. سمجھیاں لڑ رہے، میرا نواسا. انہوں بولے میں ماموں بن گیا، ماموں بول رہے میرے کو دو، چچا بول رہے میرے کو دو. باپ بولا میں پیار کرتا ہوں. بہرحال بچے کو اتنے پیارا کرتے، اتنا پیارا کرتے. مگر کب بچے کو جب باہر لائے، قسم خدا کی جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا اس وقت لا کے بابا کو جو پپو کرو. جب بچہ پیٹ سے نکلا اس وقت دادا کو بولے لے پوترے کو، بولے پلٹ جاتے. ارے ہٹا ہٹا گندگی، ارے بھی تیرا ہی خون ہے. ارے خون ہے تو یہ پورے خون میں نہایا ہوا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیشاب پیخانے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اتنی گندی حالت میں ہوتا ہے کہ سگا باپ بھی پیار کرنے کو تیار نہ ہو. لیکن جب بچے کو نہلا دھلا کے لاتے ہیں تو سب کی محبت امڑ پڑتی ہے، ہر ایک گود میں لینا چاہتا ہے. اور مسلمانوں یاد رکھنا کہ کائنات عالم میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد نہلا دھلا کے صاف کیا جاتا ہے. جب تمہارے ہمارے آقا کی ولادت ہو رہی تھی تو حضور کی پھپھو صفیہ بنت عبد المطلب پانی لے کر جا رہی تھی. بی بی آمینہ کو درد ہو رہے تھے
تو حضور کی پھپھو پانی لے کر جا رہی تھی کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے عبداللہ کے گھر، آمینہ کے بطن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بچے کو نہلانا ہے، بچے کو دھلانا ہے، صاف کرنا ہے، پانی لے کر اندر جا رہی تھی تو غیب سے آواز آئی، اے صفیہ یہ پانی کہاں لے جا رہی ہے؟ اے صفیہ یہ پانی کہاں لے جا رہی ہے؟ تو کہا پروردگار بچہ پیدا ہو رہا ہے، نہلانے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ تو غیب سے آواز آئی، صفیہ کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہ تو حوض کوثر سے نہا کے آ رہا ہے۔ دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو نلا دھلا کے صاف کیا جاتا ہے، اور تمہارے ہمارے نبی حوض کوثر سے نہا کے آ رہے تھے۔ یہ ہے نبی کی ولادت، اس لیے میلاد النبی کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ قربان جائیں نبی کی پیدائش پر۔ اور بچے پیدا ہوئے تو کپڑے میں لپیٹ کے لاتے ہیں۔ ابن عساکر کی حدیث ہے مواہب اللدنیہ کی کہ ہمارے اور تمہارے جب بھی نبی پیدا ہوئے تو نبی کو پیدا ہونے کے بعد کپڑا نہیں پہنایا گیا، بلکہ اللہ کے نبی ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں، اور یہ میلاد النبی کے جلسوں سے مخالف وہابی اس لیے ہے کہ یہ سب بیان کرنا پڑتا ہے۔ اگر میلاد کا جلسہ ہو تو سرکار کا یہ کردار اور یہ زندگی پیش کرنا پڑتا ہے، تو جب حضور کی یہ زندگی پیش کریں گے تو چوراہے پہ کھڑے رہ کے کوئی بولے گا نبی ہماری طرح ہیں، تو آدمی گلہ پکڑ کے بولے گا ابے تو پیدائش میں طرح نہیں ہے تو پھر اس وقت کیسی طرح؟ نبی کی پیدائش میں تو نبی کی پیدائش کی طرح نہیں، نبی کے بچپن میں نبی کے بچپن کی طرح نہیں، نبی کی جوانی میں نبی کی جوانی کی طرح نہیں، نبی کے بڑھاپے میں نبی کی بڑھاپے کی طرح نہیں، کسی معاملے میں بھی تو نبی کی طرح نہیں، تو اب آ گیا کہاں سے؟ کیسے؟ اب میں ایک بات تو مزاحیہ بولتا ہوں کہ میں نبی کی طرح ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پاک کا عجیب معاملہ تھا۔ قربان جائیں، صحابہ کرام محنت کر کے بولی کھودے۔ عرب میں سخت ترین زمین ہے بولی کھودنا۔ اب کتنی محنت کرے ہوں گے صحابہ بولی کھودنے کو؟ اب بولی کھودے، محنت کر کے 8-15 دن کے بعد بولی کھودے، بہت گہری بولی کھودے، پانی نکلا اور بہت زیادہ نکلا۔ پانی کو ہاتھ لگائے تو انسان جانور بھی نہیں پی سکتے، کھارا پانی، اتنا کھارا کہ منہ میں نہیں لے سکتے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ 8-15 دن کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ علاقے میں بولی کھودے تو اتنا کھارا پانی، سوچے کیا کریں، پانی محنت پہ پانی پھر گیا، ایسا کھارا پانی نکلا۔ تو صحابہ اٹھے، ایک صحابی رسول نے کہا چلو رسول کے پاس، چلو رسول اللہ کے پاس۔ بھئی بولی میں پانی کھارا نکلا تو رسول اللہ سے کیا تعلق؟ محنت تم کرے، پانی کھارا نکل گیا، زمین اللہ کی، پانی اللہ نکالا، اب رسول اللہ کیا کریں گے؟ صحابہ حضور کے پاس آئے، اور ایک بات ذہن میں رکھ لینا، جب کبھی کوئی مصیبت ہوتی تو صحابہ رسول کے پاس ہی آتے، جب کبھی مصیبت ہوتی تو صحابہ رسول کے پاس آتے اور اپنی مصیبت اللہ کے رسول سے بیان کرتے۔ تو مصیبت میں رسول کے پاس جانا یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اگر سنی کی زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو یہ بدعت نہیں ہے، ہر مصیبت میں صحابہ نے حضور کو پکارا ہے۔ سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ بڑی محنت کی ہے، حضور ہفتوں کی محنت کے بعد بولی میں سے پانی نکلا تو کھارا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، کھارا نکلا تو تم بھی انسان میں بھی انسان، یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، حضور کرم فرما دیجئے۔ سرکار بولے کہاں ہے بولی؟ اٹھو چلو، ساتھ آئے، کٹورے میں پانی لیا حضور نے، منہ میں لیا اور کلی کر دی بولی میں، بولی میں کلی کر دی، اور کلی کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اب لے پانی۔ تو صحابہ جب پانی لیے تو حدیث شریف میں ہے کہ پورے مدینے میں اتنا ٹھنڈا کنواں اور اتنا میٹھا کنواں نہیں تھا، اتنا میٹھا پانی نہیں تھا۔
آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوک کا یہ عالم، غزوہ خندق، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں صحابہ، 3 دن کے بھوکے ہیں. اب پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھتے کہ بھوکے رہے تو پیٹ میں ہلچل مچتی، تو وزن اگر باندھ لے تو پیٹ کو سکون رہتا. اب 3 دن کے بھوکے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کام کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں. 3 دن کے بھوکے جب ہو گئے، اب کام نہیں ہو رہا، نڈھال ہو کے گر جا رہے ہیں. سارے صحابہ حضور کے پاس آئے. مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں کہ 13,000 صحابہ تھے. اللہ کے نبی کے بعد آگے بولے یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، سرکار کرم فرما دیجئے، کچھ کھانے کا انتظام. کپڑا اٹھا کے بتائے تو صحابہ حضور کو بتاتے ہیں کہ ایک پتھر بندھے ہوئے تھے صحابہ. آقا نے اپنا کرتا اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب زندگی بھر بھوکا رہنا پڑے گا تو رہ لیں گے، مگر آپ سے شکایت نہیں کریں گے. چہرے پاک کی زیارت کرے واپس چلے گئے. انہی صحابہ میں ایک صحابی رسول تھے حضرت جابر. وہ حضور کے چہرے پہ بتقاضائے بشری بھوک کے آثار دیکھے دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا ام سلیم ہمارے گھر میں کچھ ہے کہ میں نے سرکار کے چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھے ہیں، کچھ ہے تو کچھ کھانا کھلا دے. تو ان کی بیوی نے کہا سرتاج تھوڑا سا گوشت ہے اور مٹھی بھر جو کا آٹا ہے، ایک آدمی بمشکل کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو بولے سرکار کو کھلا لیں گے، تم پکاؤ میں آتا ہوں. جانے لگے تو بیوی بولی کہ سرتاج ہزاروں صحابہ ہیں، حضور سب کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے، الگ بلا کے کان میں بولنا، الگ بلا کے بولنا. تو بولے ایسی کروں گا. اب سرکار آئے، حضرت جابر آئے حضور کے بعد آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں. فرمایا بولو کیا بات ہے. بولے حضور ذرا الگ آئیے. الگ آئے تو بولے یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے، سرکار چل کے کھانا کھا لیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے اور چٹان پہ کھڑے ہو کے بولے اے میرے صحابیوں ادھر آؤ. صحابہ سمجھے کوئی وحی نازل ہو رہی شاید، پورے کے پورے آ گئے. فرمایا تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے، تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے. اب حضرت جابر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اتنا سا گوشت، مٹھی بھر جو کا آٹا، اور 13,000 صحابہ کو لے کے حضور آ رہے ہیں. اور آ کے بیوی سے بولے ام سلیم بڑا غضب ہو گیا، ارے میں سرکار کو بولا سرکار سب کو لا رہے ہیں، پورے صحابہ کو حضور لے کر آ رہے ہیں، کیا کریں. تو صحابیہ تھی، بولی میرے سرتاج اس میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اس میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. رسول اللہ کی دعوت ہم نے کی ہے، ہمارا کام ہے رسول کو کھلائیں، اور صحابہ کی دعوت رسول اللہ نے کی ہے، یہ رسول کا کام ہے صحابہ کو کھلائیں. دوڑے ہوئے آئے. اللہ کے نبی آگے پوچھے جابر کھانا پکانا شروع کرے. بولے یا رسول اللہ ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہے، پکائیں گے کہاں سے، پکائیں گے کہاں سے. فرمایا آٹا لاؤ. آٹا، حضور آٹا لائے، سامنے حضور کے گوشت لاؤ، لائے. حضور نے اپنا تھوک ڈالا، لوہا بے دہن ڈالا، تھوک مبارک. فرمایا ڈھانپ دو، محلے پڑوس کی عورتوں کو بلاؤ، پکا کے کھلاؤ. پورے اطراف کی عورتوں کو بلا لیے، پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. 10 آتے جانا، کھاتے جانا. صبح سے شام تک صحابہ کھاتے رہے، پورے محلے میں تقسیم ہوا، گھر والے کھائے. جب سب کھا چکے، کپڑا ہٹائے تو ذرا بھی فرق نہیں تھا، جتنا پہلے تھا اتنا ہی تھا. تو ہم وہابیوں سے کہتے ہیں کہ بد نصیبوں نبی بھوکے رہتے تھے اور بھوکے رہ کے ہزاروں کو کھلا دیا کرتے تھے. تو نبی کی بھوک کوئی مجبوری کی نہیں تھی، نبی مختار تھے. اب نبی کی برابری کا اگر کوئی دعویٰ کرے نبی ہماری طرح ہیں، تو چلو سرکار کے تھوک کو تو صحابہ چاٹ لیتے تھے. سرکار برتن میں تھوک دیے، کھانے میں تھوک دیے تو برکت ہو گئی. ایک تمہارا تھوک ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا تھا تھوکیاں مت بیماریاں پھیلیں گی. برائے کرم تھوکنا منع ہے،
تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں. ارے تیرا تھوک ہے جو بیماریاں پھیلاتا ہے اور میرے نبی کا تھوک ہے جو بیماریوں کو دور کرتا ہے. عقل کے اندھے نبی کی تھوک میں برابری نہیں کر سکتا تو ذات پہ کیا برابری کرے گا؟ ابے نبی تیری طرح ہیں. جورو سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا نا. ایک آدمی کی بیوی سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا. گندگی بندگی سب انہیں دیکھ لیتی. اب تقریر کے بعد ایک اہل حدیث گیا, جا کے بولا رسول اللہ کے تھوک کو جو ہے صحابہ چاٹ لیتے تھے. بیوی کو بولا ہاتھ بڑھاؤ. بیوی بولی کئی کو محبت سے کی بول رہا انہیں. ہاتھ دی تو تھوک دیا. تھوک کے بولا چاٹ. ارے بولی کہ مٹھی بڑو دماغ خراب ہوا. ارے پاگل ہو گیا کیا ہے رہے کیا سیکھ کے آیا جماعت پہ جا کے؟ ارے نماز سیکھ رہا ہوں بول کے گیا تھا, یہ کیا سیکھ؟ تو بولا رسول اللہ کے تھوک کو تو صحابہ چاٹ لیتے تو میری بیوی ہے چاٹ. تو انہیں بولی چاٹوں بھی نہیں چاٹا. کدھر برابری کر رہے نبی کی؟ قربان جائیں, نبی کی ذات کا عرفان نہیں ہوا. اس لیے اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں بیٹھو کہ نبی کا تعارف ہو جائے. یہ تم کو بتائیں گے کہ نبی کیا ہیں. ایک صحابی رسول آئے, دیکھو عجیب بات ہے, نبی کیا ہے یہ تو مسلمان مانتے ہیں. آپ نے 12 سنا ہوگا لوگوں سے. ابو جہل آیا, توجہ, ابو جہل آیا, آ کے بولا اے محمد تم نبی ہیں؟ اے محمد تم نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں. بولے یار نبی ہے تو ذرا چاند کے 2 ٹکڑے تو کرو. میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ سنو. اے محمد اگر تم نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے تو کرو. تو حضور نے فرمایا کہ میں کہاں بولا کہ نبی ہوں تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں. قرآن میں اللہ تھوڑی بولا کہ ان کو میں نبی بنایا ہوں, یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کو بھیجا ہوں. قرآن میں اللہ بھی نہیں بولا, رسول اللہ بھی نہیں بولے. مگر ابو جہل کو مقام نبوت کا عرفان تھا. نبی ہمارے نبی کا مخالف تھا وہ, لیکن نبی کیا ہوتے ہیں اس کو تو اس کا علم تھا, کیونکہ پیغمبر تو عرب میں پیدا ہوتے رہے تو نبیوں کا عرفان تو اس کو تھا. اب یہ حضور کو نہیں مانتا تھا نبی, لیکن نبی کیا ہوتے ہیں ابو جہل جانتا تھا. اور کرو, ابو جہل جیسا مشرک آگے کہتا ہے محمد تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا, نہ میرے پاس یہ پاور ہے نہ یہ میرے پاس طاقت ہے. مشرک کا اصرار, اے محمد تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کرو. تو سرکار انگلی کا اشارہ کرے, انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھ کر ایمان نہیں لایا نبی پر, مگر میں یہ سوچا ابو جہل جیسا مشرک یہ جانتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ پاور ہوتا ہے. ابو جہل جیسا مشرک بھی جانتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اتنا پاور ہوتا ہے. اب یہ جماعت والے بولتے ہیں کہ نبی کو کوئی طاقت نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ابو جہل کے جوتے لے کے مار لو, ابو جہل کے جوتے لے کے مار لو. وہ مشرک ہو کے نبی کے پاور کو مانتا ہے اور تو مومن کا دعویٰ کر کے نبی کے پاور کا انکار کرتا ہے. حالت شرک میں ابو جہل جس مقام پہ تھا, یہ کلمہ پڑھ کے داڑھی والا اس مقام پہ نہیں پہنچا. نبی کا پاور ہے, اور کیسے پاور ہے. اس سرکار کی زندگی پاک, قربان جائیں. جنگ بدر ہے, دیکھو بھائی موٹی موٹی باتوں, موٹے موٹے انداز میں 2 باتوں میں سمجھا دیتا ہوں میں. جھگڑا کس کا ہے؟ ایک ہے ملا کا نبی اور ایک ہے اللہ کا نبی. کس کا بولے؟ ملا کا, اللہ کا نبی. ملا کا نبی مر کر مٹی میں مل گیا, اللہ کا نبی زندہ ہے.
ملا کے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، اللہ کا نبی ساری کائنات کا علم رکھتا ہے۔ ملا کا نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اللہ کا نبی ساری کائنات کو دے رہا ہے۔ اب اگر کوئی جماعت والا یہ بولے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ تو ملا کا نبی ہے۔ اور الحمدللہ ہم کسی ملا کے نبی پر ایمان نہیں لاتے، ہم تو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے۔ اللہ کا نبی ساری کائنات کو تقسیم کر رہا ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دے رہا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو نبی کے بانٹنے میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیسے پاور ہے؟ جنگ بدر ہے، پہلی بیٹل ہے، جنگ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، میرے مولا اگر یہ ختم ہو گئے تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والے کوئی باقی نہیں رہیں گے، مولا ان کو بچا لے۔ اور بخاری شریف میں جو منظر ہے حضور کے، اس منظر کشی جو ہوئی ہے، بار بار حضور کی چادر مبارک کھسک رہی ہے اور حضور سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اے اللہ انہیں بچا لے، اگر یہ ختم ہو جائیں تو تیرا کلمہ پڑھنے والے کوئی نہیں رہیں گے۔ 313 ہیں، مٹھی پر فوج ہے اور سامنے بڑے بڑے مسنڈے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے میرے دوستو، سب سے بڑا جو خبیث تھا ابو جہل، اس کو لڑکانے میں کوئی بڑوں کا ہاتھ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچے لڑکا لیے جا کے۔ ابو جہل کو مارے کون معلوم؟ بڑے صحابہ قتل نہیں کرے، تم کھڑے رہو، بس ایک صحابی کے بیٹے اتنے تھے جن کا نام تھا ماس، اور دوسرے ان سے چھوٹے تھے ان کا نام تھا موس۔ ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 8 سال، چھوٹے چھوٹے اتنے تلواراں لے کے جنگ بدر میں گھس گئے۔ اب ادھر مشرکین، ادھر صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق گھوڑے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دو بچے آ کے ادھر سے حضرت صدیق اکبر کو ہلائے، یا ابا بکر کیا ہے بچوں؟ ابو جہل کون ہے اس میں؟ ابو جہل کون ہے؟ تو اتنے تلواراں چھوٹے چھوٹے، پہلی جنگ، اور سب سے بڑے دشمن کو مارنے کے لیے کوئی طاقتور نہیں تھے، 7 اور 8 سال کے مجاہدین پہنچے۔ اے بچوں ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے؟ تو بولے ہمارے آقا کی توہین کرتا ہے، ہم قسم کھا کے نکلے ہیں گھر سے ماریں گے اس کو، ہم قسم کھا کے نکلے ہیں اسے قتل کریں گے۔ تو دل رکھنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق بولے دیکھو وہ بیچ میں جو کھڑا ہے نا گھوڑے پہ، جو زیرہ بختر پہن کے کھڑا ہے، اس کے اطراف میں پہرے دار ہیں، وہ بیچ والا ابو جہل ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، یہ بچے ٹانگوں میں سے گھسے، چھوٹے چھوٹے تھے، ٹانگوں میں سے گھستے 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 ادھر پہنچ گئے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلوار لے کے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو ابو جہل دیکھ رہا بچوں کو، اور ابو جہل کے باڈی گارڈ بھی دیکھ رہے ہیں۔ باڈی گارڈ یہ سمجھ رہے ہیں ابو جہل ڈانٹا تو بھاگ جائیں گے، اور ابو جہل بول رہا میرے باڈی گارڈ ڈانٹے تو بھاگ جائیں گے، دونوں مل کے جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ نقشہ ادھر، پتا اس وقت چلا جب ابو جہل نیچے گرا، ادھر سے حضرت معاذ نے تلوار ماری، جیسے ہی ابو جہل گرا تو حضرت معاذ نے تلوار گردن پہ ماری۔ ابو جہل جیسا مشرک، اتنا طاقتور، اس کو قتل کرنے کے لیے کوئی طاقتور نہیں تھے، نبی کے چھوٹے چھوٹے غلاموں نے قتل کر دیا۔ اسلام کے پہلے شہید جنگ بدر میں بڑے بعد میں ہوئے، 7 اور 8 سال کے بچے پہلے شہید ہوئے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں پہ جب مشرکین نے تلوار چلائی تو حضرت معاذ کی کونگلی ہڈی تھی، ہاتھ پہ تلوار تھی، تو جب تلوار مارا انہیں باڈی گارڈ مشرک، تو ہاتھ کٹ گیا، ہڈی کٹ گئی، لٹکنے لگی، تو یہ دوسری ہاتھ میں تلوار لے لیے اور اسی سے لڑ رہے، اور یہ بار بار ہاتھ لٹک رہا ہے ہاتھ میں، تو ایسا ٹانگ کے نیچے ہاتھ ڈال کے کھینچے اور کھینچ کے ہاتھ پھینک دے کے لڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، نبی کے غلاموں کا وہ مزاج ہے کہ
کہ خون کا آخری خطرہ بھی بہا دیں گے مگر نبی کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں گے. یہ ہے مزاج عاشقان رسول کا. تو یہ بچوں قابل مبارکباد ہیں جو ذکر رسول تم سن رہے ہیں. جنگ میں جان کس کے لیے دیں گے؟ ماشاءاللہ. مگر پہلے والے وہاں بھی تو اللہ کے واسطے دیں گے, اللہ کے لیے لڑیں گے. اللہ کو دیں گے کہ اب تو لڑیں گے کہاں سے؟ جنگ بدر میں کچھ صحابہ بولے نا, ہم تھوڑی بولے.